بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأمين المكي المدني بالمربي الهاشمي إلى السلام السيد البري السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المختوم يوم المدينة العبد المعين والرسول المسدد المصطفى الأحمد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين والسيد المرسلين شفيع المرسلين بالقاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات محمد ومحمد. امام حسین علیہ السلام کے بابرکت سے اپنی زندگی کے نشے و فراز کو سمجھنے والوں، فرش اللہ کو غلطی نجات گرداننے والوں، اپنی زندگی یا اپنی تصویر حیات کا لنگر علی کو بنانے والوں، یہ یقین جان لو کہ نہ تم ڈوبو گے نہ تمہاری کشتی ڈوبے گی جب تک تمہاری زندگی کی کشتی کا لنگر اور ناخدا حسین جیسی ذات ہے۔ اگر اپنی زندگی اور حیات کی کشتی کا لنگر اور ناخدا کسی ایسے کو بنا لیا کہ جس کی نہ فکر نہ جس کا عمل حسینی ہے، نہ جس کا فکر نہ جس کا عمل علوی ہے، تو یاد رکھیے آج بھلے آپ کی زندگی کی ناؤ تیرے گی ضرور، مگر اس کا جو نصیب ہے آخرت کی طرف ڈوبنا ہی ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سنورتی چلی جائے تو لازم اور ضروری ہے کہ ایسے کو مانے جسے قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے، ایسے کو اپنی پلکوں پہ بٹھائیں جسے قرآن نے اپنی پلکوں پہ بٹھایا ہے، ایسے کو اپنی پلکوں پہ اپنے دل میں جگہ نہ دیں جسے قرآن نے اپنی آیتوں میں جگہ نہیں دی، ایسے کو تسلیم کریں جسے قرآن نے تسلیم کیا ہے، ایسے کو قبول کریں جسے قرآن نے قبول کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے نشے و فراز کو یا اپنی زندگی میں آنے والی چاہے وہ پستی ہو چاہے وہ بلندی ہو، اگر اس میں سدھار کے لیے یا اس میں بہتری کے لیے کوئی ایسا آئیڈیا سیٹ کر دیا ہے جو نہ کبھی گرا ہو نہ اسے کبھی جھکایا گیا ہو، یاد رکھیے زمانہ تمہیں جھکانے اور گرانے کی کوشش کرے گی۔ اس طریقے سے پرچم حسین نہ جھکا ہے نہ گرا ہے، اسی طریقے سے ہمارے حسین نہ جھکے گا نہ گرے گا۔ پہلی محرم ہے، اس لیے آج کے ذہن کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ آج جو پہلی مجلس ہے وہ 9 مجلسوں کا ایک نچوڑ ہوگا، نچوڑ کا مطلب خلاصہ۔
جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب میں سب سے شروع میں دیباچہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے. تو دیباچے کو اگر آپ پڑھ لیں گے اچھے سے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس بک میں کیا کیا ہے، اس کتاب میں کیا کیا ہے. تو آج کی مجلس میں ہم اس بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر بتائیں گے کہ ہماری زندگی کس موضوع پہ ہونے والی ہے. دیباچہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کا دن جس شخصیت سے منسوب کیا جاتا ہے اسے دیباچہ کتاب کربلا کہتے ہیں. کون؟ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی ذات سے علماء نے آج کے دن کو منسوب کیا ہے. آج مسلم ابن عقیل کے مسائل پڑھے جائیں. تو موضوع ہمارا کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، میں ترجمہ کروں گا تو آپ اچھے سے واقف ہو جائیں گے. فلسفہ امامت اور اس کے فائدے، اور اس کے فائدے. خداوند عالم نے اگر کوئی چیز بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں پوچھے ہوئے. خداوند عالم نے ہماری چیز اور جب بھی آپ مجلسوں میں جائیں یا بچے اللہ پہ بیٹھے ہیں تو حقیقی بات کے سامنے ہوگا بیان کرے گا. تو کبھی بھی مجلس میں آنے کے وقت یا بچے اللہ پہ بیٹھے وقت کبھی یہ نہ سوچا کرے یہ کون پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا کرے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ فکر آ گئی تو پھر آپ کو نہ کوئی خطیب چھوٹا نظر آئے گا نہ کوئی خطیب بڑا نظر آئے گا. اس سلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. مل جل کر سلوات کریں پر محمد و آل محمد. یہ ذہن رہے گا کسی بھی فیلڈ میں آپ یہ دیکھیے گا کہ سامنے والا کیا بتا رہا ہے، یہ نہ دیکھیے کہ سامنے والا کون ہے. ہم نے کیا فرمایا ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی کوئی بھی چیز ہے اسے جہاں سے ملے لے لو. اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی آپ کو کوئی چیز سکھا رہا ہے تو اسے قبول کرنا سیکھو. فرش ادا پہ بیٹھے ہیں، فرش ادا پہ آپ کو واضح بات ہے، میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ 14 ماسوں میں کیسی آتی ہیں. آپ فرش ادا پہ بیٹھے ہیں تو اب آپ بھولے نہیں ہیں، اب آپ فرش والوں کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ عرش والوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے دل کے ساتھ کبھی کمبر بیٹھے ہیں، کبھی گزر بیٹھے ہیں، کبھی رمضان بنا. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی جذباتی یا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. اب اس فرش ادا کا شکریہ ادا کیجیے یا اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیجیے کہ آپ کو مدرسے میں فرش ادا کر دے دیا کہ آپ گلی محلے اور کوچے اور جنگلے اور چوراہے پہ بیٹھنے کے بجائے فرش ادا پہ بیٹھ کے اپنا فخر سمجھتے ہیں. ورنہ کسی کے پاس جو ہے وہ ایسا فرش نہیں ہے، کسی کے پاس ایسا فرش نہیں ہے، اور کسی کے اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی فرش بچھا دے اور جنت سے حسنین کو بلا دے. کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. یہ طاقت صرف فرش ادا ہے. کیا بلندی حاصل ہوتی ہے اس فرش ادا سے، کیا بلندی، کیا مقام. میں ایک بات کہوں کہ ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. فرش ادا تمہارے لیے ایک مکتب ہے. دنیا کے سارے مکاتب، دنیا کے سارے مکاتب آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا مکتب جعفری اور مکتب حسین آپ کو فائدہ پہنچائے گا. تو یاد رکھیے اگر مکتب حسینی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے تو دنیا کے 1000 مکاتب آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ یہ مکتب امام حسین علیہ السلام ہے. یہاں پہ بیٹھیے اور سنیے، دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے لیے کیسی کیسی قربانی دی ہے. بلند ہوتے ہیں فرش ادا پہ بیٹھ میں ہم فرشتے ہم کو یہاں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. فرش ادا کا کونا اٹھا کر تو دیکھیے، ممکن ہے آسمان یہیں سے اوپر پڑے، ممکن ہے بلندی ہے
تو خداوند عالم نے جو نظام کو بنایا ہے، موضوع کیا تھا ہمارا؟ فلسفہ امامت اور اس کے فائدے۔ خداوند عالم نے اگر کوئی چیز بنایا ہے تو اس کا فائدہ ہر زمانے میں ہونے والا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کا فائدہ کون سی چیزوں کو خداوند عالم نے بنایا، اس کا فائدہ کبھی نہ کبھی ضرور انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ پروردگار عالم علیہ السلام نے کیا پروردگار عالم نے کیا کیا بنایا؟ پیڑ ہے، پودے، یہ سب وہ چیزیں جو مادیات کی ہیں۔ اور بھی خلقتیں ہیں کہ جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے، وہ صرف آپ کو نصیب ہوئی ہے، بہت کم لوگوں کو۔ اس میں ایک چیز ہے امامت۔ خداوند عالم نے امامت کو خلق کیا نا، امامت کو بنایا۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ نبوت کا نظام قائم کیا، اور اس کے بعد امامت کے مرحلے کو رکھا۔ مسئلہ کیا؟ مرحلہ یہ ہے کہ نبوت سے زیادہ اگر کسی کو قربانی دینی ہوگی تو وہ امامت کو قربانی دینی ہوگی۔ یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، نبوت سے زیادہ اگر کسی کو قربانی دینی ہے تو وہ امامت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی نبی کے زمانے میں کربلا برپا ہو جاتی، کسی امام کے زمانے میں کربلا کا برپا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید اور یزیدیت سے ٹکرانا صرف امامت کے لیے ہے۔ اس نے امام ہی اس لوگوں سے ٹکرا سکتا ہے، صرف امام ہی چاہے تو لوگوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ تو نبوت، اس کے بعد امامت۔ اب یہاں پر اگر اللہ امامت کو لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنایا اور لوگوں کو دیا کہ آپ امام سے اور امامت سے متمسک رہو تو پھر تمہاری یہ فلاح و بہبودی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، نبی ہے ابراہیم، اور ایسے ویسے نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے کہ جن کا سب سے زیادہ امتحان لیا گیا۔ اور جب ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی، تمہارے رب نے، اس کے رب نے جب ابراہیم کا امتحان لیا، آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس میں کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، فیضیاب ہو گئے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ حضرت ایک جملہ کہوں گا، خداوند عالم نے کیا کہا ہے؟ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم امام بنانے والے ہیں، ہم نے امام بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں امام بنوائیں گے، خداوند عالم جانتا ہے بنانے والا اپنے حساب سے بنائے گا۔ ضروری ہے کہ جب امام بناؤ تو اللہ کے حساب سے اندر امام بنائے گا، وہ اپنے حساب سے امام بنائے گا۔ اب مجھے کہنے دیجیے، اللہ اگر امام بنائے گا تو دیکھے گا اگر میں قریب ہوں تو سامنے جو امام بن رہا ہے وہ بھی قریب ہو۔ اگر ہمارے دروازے پہ آنے والا مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، توبہ قبول کر رہا ہے، اور مجھے ایک دن بعد، دو دن بعد اس کی مانگوں کو پوری کر دے رہا ہوں، اس کی ڈیمانڈ کو پوری کر دے رہا ہوں، اسے عطا کر دے رہا ہوں، تو ایسے کو امام بنا دیا جائے کہ جس کے دروازے پہ اگر کوئی فقیر ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ مجھے کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، علی نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے، علی نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے، اب مجھے کسی اور کے زمانے میں کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس امامت کا در ہو اسے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امامت ہو کیا ہے کہ جب وہ آزمائش میں کامیاب ہوگی، جب بڑی گفتگو ہوگی۔ علامہ حجی نے جو امام کی تعریف کی ہے، فائدے، اور پھر امام علی علیہ السلام کیا سوچتے ہیں امام کے بارے میں۔ دیکھیے آپ کے پاس امام ہے نا، ابھی آپ کا امام زندہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ کا امام زندہ ہے، اسی لیے آپ سروائیو کر پا رہے ہیں، اسی لیے آپ اپنی زندگی کو گزار دے رہے ہیں، ورنہ جنہوں نے امام کو نہ چھوڑا وہ امام کے ماننے والوں کو چھوڑیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا، جنہوں نے امام کو نہیں چھوڑا وہ امام کے ماننے والوں کو چھوڑیں گے۔ یہ جو امام زندہ ہے یہ نعمت
وہ امام یہ کہہ رہا ہے، وہ امام کہہ رہا ہے کہ اگر میں ہٹ جاؤں، آخری امام فرماتے ہیں کہ اگر میں ہٹ جاؤں تو آسمان کی جتنے بلا مصیبتیں ہیں وہ سب کے سب تمہارے اوپر گر جائے. لیکن ہاں امام سے وہ سیکھیے جو امام سکھانا چاہتے ہیں. خدا نے کیا کہا کہ میں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، میں بناؤں گا. کسی نبی کو امام نہیں بنایا، آدم علیہ السلام کو امام نہیں بنایا، نوح علیہ السلام کو امام نہیں بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو امام نہیں بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو امام، ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو امام نہیں بنایا. اتنے انبیاء گزرے مگر کسی کو امام نہیں بنایا. بنایا تو اس کو امام بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، جسے خلیل اللہ کہتے ہیں، جسے خلیل اللہ کہتے ہیں. اللہ کا خلیل، خلیل اللہ وہ امام بنتا ہے. اب اللہ اگر آسمان کے دائرے کو آگے بڑھائے گا تو دیکھیے گا کون ولی اللہ ہے اسے امام بنایا جائے، کون نبی اللہ ہے اسے امام بنایا جائے، کون رسول اللہ ہے اسے امام بنایا جائے، کون صاحب اللہ ہے اسے امام بنایا جائے. دنیا کو سمیٹ کر یہ کہا جائے کہ امام اسے بنایا جائے جس کے اندر ابراہیم کے بھی صفات ہوں، اسماعیل کے بھی صفات ہوں، یونس کے بھی صفات ہوں، یوسف کے بھی صفات ہوں، محمد کے بھی صفات ہوں. ایک سلوات پڑھے گا محمد والے وہاں. اور ہاں امام ایسے کو بنائیے کہ جو ہر زمانے میں آپ کے لیے فائدے کا سوچے. یہ نہیں کہ جو اپنے زمانے میں ہی لوگوں کا فائدہ نہ کر سکے. ایسے کو امام بنانے سے اچھا ہے کہ آپ خود ہی امام بنتے رہ جائے. لیکن اگر آپ امام بنا رہے ہیں تو دیکھیں کہ کون ہے ایسا امام کہ جس نے 2025 کے لیے بھی کوئی باتیں کہی ہیں، جو آپ کے لیے بھی فائدے کا کام کر رہا ہے، جو آپ کے لیے سوچ رہا ہے. ایسے کوئی امام نہ بنائے کہ جس سے سوال کیا جائے تو مجھے کیسا ہوگا نظر آئے کہ رک جاؤ. ایسے کوئی امام نہ بنا، بلکہ ایسے کوئی امام بنائے کہ جس کے سامنے مسئلہ علم دکھا دیا گیا. ایسے کوئی امام بناؤ. ایک شخص آیا دنیا کے بنائے ہوئے امام کے پاس، آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے اللہ کہاں ہے. دیکھیے بڑی اس میں بڑی رکوع ہوگی. ابھی امامت کا فلسفہ اور پھر اس کے فائدے. میں بھی تعریف نہیں کر رہا ہوں، پہلی مجلس ہے تو میں بات کو بس تھوڑا سا سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی گفتگو ہوگی، کیونکہ ابھی جو ہے تعریف ہوگی. امام نے کیا فرمایا، کچھ امام کیا فرماتے ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے، عوام کیا فرماتی ہے امام کیسا ہونا چاہیے، اس پہ توجہ نہ رکھیے بلکہ دیکھیے امام کیا فرما رہا ہے. یہ بات کی بات ہے تو ابھی اس میں بڑی گفتگو ہوگی. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے دنیا کے بنائے ہوئے امام کے پاس پوچھتا ہے یہ بتائیے اللہ کہاں ہے. بچوں سے پوچھے گا اللہ کہاں ہے تو بھی کہے گا اللہ ہر جگہ ہے. مکتب میں یا مدرسے میں یہی پڑھایا گیا ہے. وہی ہوتا ہے کہ جب جاہل کسی کو امام بناتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، اور چور اگر کسی کو امام بناتا ہے تو وہ بڑا چور ہو جاتا ہے. سوال کرنے والا دوسرے میں کرتے گا سوال یہ بتائیے اللہ کہاں ہے. اس نے جواب دیا کہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں میں ہے. یہ کتابی بات ہے، کوئی اللہ جو ہے وہ آسمانوں میں ہے. تو اس نے فوراً کہہ دیا اس کا مطلب زمین پہ نہیں ہے، اس کا مطلب زمین پہ نہیں ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہر جگہ ہے. پھر اس نے اپنے جملے کو بدلنے کے بعد کہتا ہے نہیں زمین پہ بھی آتا ہے مگر بچھڑتا رہتا ہے. حقیقت ہے وہ زینے ہیں اور سے اترتا رہتا ہے بچھڑتا رہتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے ہمیں جو ہے آپ کی بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور تمہارا سر جو ہے تمہارے ساتھ سے نہیں جائے گا، تمہارے قدم سے الگ کر دیا جائے گا. میں کہوں گا یہی ہوگا نا جب دنیا کے بنائے ہوئے امام کے پاس جاؤ گے، سوال کا جواب لے لو، جواب میں تمہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. اب وہ باہر نکلا، وہ باہر نکلا. کس سے ملاقات ہوئی؟ اسی سے ملاقات ہوئی کہ جس
تھے جس نے کہا کہ مجھے نبی نے ایسے علم دیا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو علم دیتا ہے۔ ملاقات ہوئی یہاں علیہ السلام سے، ملاقات ہونے کے بعد کہتا ہے کہ ایک شخص پر رک جاؤ، میرا ایک سوال ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا جو چہرہ ہے نا بڑا حساس چہرہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں دنیا کے بنائے ہوئے امام اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ایک اشارہ کروں، وہ آیا آنے کے بعد کہا کہ میں اپنی دربار سے آ رہا ہوں اور امام علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم نے سوال کیا کیا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں جواب کیا دیا گیا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارا سوال کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ جواب کیا دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا جواب بتا دیجیے، تو امام نے فرمایا کہ خدا جو ہے ہر جگہ ہے، اس سے کوئی بھی چیز اور کوئی بھی جگہ اسے محدود نہیں کر سکتی ہے، اسے کوئی بھی چیز محدود نہیں کر سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے بنائے ہوئے امام اپنے خدا کا دفاع کرتے ہیں تو دفاع نہیں کر پاتے۔ اگر اللہ کا بنایا ہوا امام دفاع کے اوپر جائے تو دوسرے مذہب والے کو بھی بتا دیتا ہے کہ دیکھو امام نے دیکھو اللہ کا موجود ہے، یہ بتا دیتا ہے۔ تو ایسے کو امام بنایا جائے گا کہ جس نے ہر مقام پہ اسلام کی مدد کی ہو۔ اب فلسفہ امامت کیا ہے؟ امامت کے دل معنی کیا ہے؟ پیشوا اور رہبری، وہ ہو تو رہبری کر سکے، رہبر ہو، بس میں تو موجود ہے وہ ہو ابھی موجود سے متصل تھا، لیکن اب بات کو پہلا میں شروع کر رہا ہوں، وہ ہو کہ جو پیشوائی کر سکے، رہبری کر سکے، تمہاری ہدایت کر سکے، تمہاری ہدایت کر سکے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ نے آپ کہیں یہاں سے جا رہے ہیں اور پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ ناسک کا راستہ کس طرف جاتا ہے نا؟ ناسک کا راستہ کدھر جاتا ہے؟ سامنے والا نہ کبھی ناسک گیا ہو اور نہ کبھی راستہ جانتا ہو، وہ کیا کرے گا کہ ناسک کی جگہ آپ کو جو ہے وہ بنگال اور نہ جانے کہاں آپ کو بھیج دے گا، آپ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچائیں گے۔ آپ بھی ہوشیاری یہ کریں گے کہ راستہ اس سے پوچھا جائے کہ جو ناسک کا راستہ جانتا ہو، ہے نا؟ یہی ہے نا، سیدھی سی بات ہے یہ کہ امام اسے بناؤ جو اسلام کے راستوں کو جانتا ہو، امام اسے بناؤ جو سارے راستوں کو جانتا ہو اور آپ کو حوضہ میں لے جا کے پہنچا دے۔ میں نے ذکر کیا تھا باتیں اس کو بہت ملے گی، قرآن کی ایک آیت ہے نا، ابھی میں نے جو جمعے میں بھی پڑھا تھا کہ نہ ہدینا ہو سبیلا ایمان شاکرا و ایمان کفورا، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے۔ تفسیر میں بیان کیا گیا راستہ جو ہے وہ امامت کا راستہ ہے، امام کا راستہ ہے۔ اب ہم یہ وضاحت بھی جو ہے اس کے بعد مسائل کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ جسے امام بنائے گا اس کے اندر اپنی کوالٹی والی کو ضرور دیکھے گا تو اسے امام بنائے گا۔ اب وہی امام جسے اپنا سفیر بنائے گا دیکھے گا اس کے اندر شجاعت ہے کہ نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کس نے یہ سفیر بنایا ہے؟ اسے درباریوں نے سفیر نہیں بنایا بلکہ اللہ کے مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں نے سفیر بنایا ہے۔ مسلم بن عقیل کون ہے؟ مسلم بن عقیل عقیل کا بیٹا اس شجاعت میں اتنا ماہر ہے کہ جب تک اس کے ہاتھ میں تلوار رہی کوئی بھی دشمن اس کے سامنے نہ آ سکا۔ مسلم نماز فجر کی نیت کا نام ہے، مسلم حریف شہر شجاعت کا نام ہے، مسلم وفا کے فرد کی زینت کا نام ہے، مسلم ید حسین کی بیعت کا نام ہے، چرخ ابو جناب کا بر منیر ہے۔ مسلم وہی ہے جس کا چچا خود امیر ہے، مسلم وہی ہے۔ نامہ دیا ہے نا مسلم نے عقیل علیہ السلام کو، تو نامہ دیتے وقت امام حسین علیہ السلام نے مسلم کو نامہ دیا تو لوگوں نے سوچا ہوگا اس کے اندر کچھ تو کوالٹی رہی ہوگی، کچھ تو خصوصیت رہی ہوگی، کچھ تو کمال رہا ہوگا۔ پوری
کوفے میں کہا جاتا ہے کہ کوفے میں بہت سے مسلمان تھے مگر مسلم صرف ایک تھا جو کوفے کی گلیوں میں پھٹک رہا تھا۔ مسلم اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی شجاعت اتنی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تلوار جو ٹیڑھی ہوتی تھی اسے سیدھا کر دیا کرتے تھے۔ تنہا سے لڑ سکا نہیں دستہ ہزار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 لوگ تھے مگر مسلم نے عقیل علیہ السلام کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں۔ اب جب امام نے سفیر بنایا ہے تو ضروری ہے کہ مسلم کے اندر وہ ساری خصوصیات ہو یا کچھ تو خصوصیات ہو جو امام کے اندر جیسے پائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلم اسلام میں جب خطبہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں بنی ہاشم کا کوئی چراغ بول رہا ہے، آپ کو لگے گا کہ ہاں کوئی بنی ہاشم کے خاندان کا بولنے والا موجود ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا۔ دیباچہ کربلا کہا گیا ہے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو۔ اگر کربلا کے اگر کسی بھی کتاب سے آپ دیباچے کو اور مقدمے سے ہٹا دیں گے تو وہ ادھورا رہ جائے گا، اسی طریقے سے اگر کربلا سے آپ مسلم کو ہٹا دیں گے تو کربلا ادھوری رہ جائے گی۔ یہ کربلا کو بھی مسلم کی ضرورت پڑی ہے، کربلا کو بھی، اور خود امام کو جو ہے مسلم بن عقیل کی ضرورت پڑی ہے۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، امام حسین علیہ السلام نے اپنا خط دے کر جاؤ کوفے والوں کے درمیان جانے کے بعد پیغام دے دو، انشاءاللہ سب سے جو گفتگو ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کہ امام نے کیا فرمایا ہے اور امام کیسا ہونا چاہیے اور اس کا فائدہ ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ دھیرے دھیرے باتیں ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے عزیزوں، آج میں جو ہے چاند رات کی تاریخ جا چکی ہے۔ پہلی ہر ہندوستان کے جو پردیش ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے محرم کو کرنے کے لیے، محرم کو منانے کے لیے، امام حسین سے گریہ کرنے کے لیے اپنے وطن میں چلا جائے، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا، آپ بھی کہیں گے سب کو اپنا وطن بڑا عزیز ہوتا ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کو وطن چھوڑنے سے مجبور کر دیا گیا۔ میں ایک تصور دے رہا ہوں آپ کو، غور کیجیے گا کہ جب آپ کبھی پردیش جائیں تو پردیش جانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ اپنے خاندان کے قبرستان چلے جایا کیجیے، اور جانے کے بعد وہاں سے جس کی بھی قبر ہے اس سے فاتحہ پڑھ لیا کیجیے، اور آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ میں اس قبر سے رخصت تو ضرور ہو رہا ہوں مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ دوبارہ میں اس قبر پہ نہیں آ پاؤں گا۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر سے کیسے رخصت ہوئے تھے۔ ذرا تصور کرنے کا مقام ہے۔ پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کتنے مظلوم ہیں؟ امام علیہ السلام نے بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بنائی نا، بعض روایتیں کہتے ہیں کہ 70 قبریں بنائی، بعض روایتیں کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ قبریں بنائی، اس وجہ سے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ میری شہزادی کے جنازے کے ساتھ حرمتی کرے، اس سے پہلے اتنی قبریں بنا دو کہ دشمن کی شناخت مل جائے۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ مدینے کے لوگ آ گئے تھے نا حسین کو رخصت کرنے کے لیے، پھر حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ جائے تو کیسے جائے؟ اسی لیے ہم نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہم نے پڑھا امام حسین علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پہ رات کے اندھیرے میں گئے، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ میری ماں فاطمہ زہرا کی قبر کہاں ہے۔ اپنا وطن ہے، اپنا گھر ہے، مگر یہ حسین اتنا مجروح ہو گیا ہے کہ اپنی ماں فاطمہ کی قبر پہ دن کے اجالے میں نہیں جا سکتا، دن کے اجالے میں نہیں جا سکتا۔ آپ رخصت ہوا کیجیے، جب جایا کیجیے پردیش تو ذرا اپنے قبرستان سے بول لیا کیجیے اپنے چاہنے والوں کی قبر سے، اور ایک بار کہہ دیا کیجیے کہ اب میں چراغا کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں۔ حسین علیہ السلام نے کہا نانا یہ آپ کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی ہے۔ جس جگہ پہ حسین بھیڑیوں جل کے پڑے ہوئے ہیں یہ مدینہ حسین کو ان کی گلیوں میں نہیں دے رہا ہے۔ بڑی مصیبت ہے، کیا مصیبت سے کوئی کم مصیبت ہو سکتی ہے؟ اب میں دوسرے تصور دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے دوسرے
بہن سے شادی کرتے ہیں تو رخصتی کا وقت آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بھائیوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بہن سے دیدار کر لو، بہن کا دیدار کر لو، بہن سے ملاقات کر لو، رخصت ہو لو۔ ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ ساری شادی کی خوشیاں ایک طرف ہو جاتی ہیں، بھائی آگے بڑھتا اور بہن سے لپٹ لپٹ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہن گھر کی زینت ہوا کرتی تھی، ایک بہن گھر کی زینت ہوتی تھی، ہماری دعوت ہوتی تھی، لیکن اب یہ بہن یہ گھر میں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ بھائی تمہیں معلوم ہے نا کہ 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد یہ مہینے میں وہ بہن آئے گی ضرور، اپنے گھر میں آئے گی ضرور، اپنے مائکے میں ضرور آئے گی۔ اب اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی سے جدا ہو رہا تھا تو حسین کو آگے کیوں بڑھنا پڑا؟ حسین کو چھوڑ دو۔ کیوں ہزاروں بتائے کہ گھر اکبر کو بھی معلوم ہے، اصغر کو بھی معلوم ہے، صغرا کو بھی معلوم ہے یہ بہن اور بھائی کی ایسی ملاقات ہے کہ دوبارہ بہن اپنے بھائی سے ملنے والا نہیں ہے، ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب صغرا سلام اللہ علیہا نے اکبر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہہ دیا بھائیا کیا تم میرے بھائی ہو؟ کہا میں تمہارا بھائی ہوں۔ صغرا نے اپنی بہن کو بولا نہیں تم نے بولا میں چلے جا کے طرف والا سے کہیے صغرا کو لے کر چلے۔ ہزاروں یہ کارواں تیار ہو گیا۔ 7 ہجری کی تاریخ تھی جب مسلم ابن عقیل کوفے کے لیے روانہ ہو گئے، کوفے میں پہنچ گئے۔ ایک وقت تھا جب کوفے میں لوگ شہزادی امام علی علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے کو سلام کیا کرتے تھے۔ کوفے والوں نے خط لکھے مولا آ جائیے، ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ مسلم علیہ السلام وہاں پہنچے، پورا ماجرا سارے مسائل کو چھوڑتے ہوئے کچھ مسائل سے پیش کر رہا ہوں تو مسلم عقیل وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد خطبہ دیا، لوگ اکٹھا ہوئے، لوگ بیعت کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کے جسم سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، آپ کے جسم سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے ایک دن وہ آیا کہ جب مسلم نے عقیل مسجد میں ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ جو مسجد کبھی نماز میں سے بھری ہوا کرتی تھی آج وہ مسلم کو تن ہاتھ چھوڑ کے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں۔ میں کہتا مسلم ابن عقیل آخر کوفے میں بھٹکنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا آپ کی شہزادی کو بھی اسی کوفے کی گلیوں میں کبھی ادھر گرایا جا رہا تھا، کبھی ادھر گرایا جا رہا تھا۔ ارے کہنے والے کہہ رہے تھے یہ علی کی لاڈلی ہے۔ ہزاروں مسلم علیہ السلام کوفے کی گلیوں میں در بدر پھر رہے ہیں، کوئی نہیں ہے کہ جو مسلم کی مدد کرے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ مسلم علیہ السلام جب کوفے میں پہنچے ہیں نا بہت کم کھاتے تھے، بہت کم پیتے تھے، گھنٹے تک کوفے کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ مسلم سے اب چلا نہیں جا رہا ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے ایک دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ مسلم تھوڑی سی سانس لے۔ میں کہوں گا مسلم یہ آپ کے مولا کا کہہ رہا ہے، لیکن غریبی ہے، آپ کی حق ہے کہ آپ کے مدد سے رویا جائے۔ کوئی ایک گھر بھی نہیں ہے جو آپ کے لیے دروازے کو کھول دے، مسلم آ جاؤ ہمارے گھر میں۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ مسلم جو ہے وہ بیٹھ گئے گھر کے اتنے میں ایک ضعیفہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اجنبی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں سے چلے جاؤ، پر میں مسائل کو ختم کر رہا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد مسلم ابن عقیل اسلام نے جب یہ کہا تو اس ضعیفہ نے دروازے کو بند کر لیا، واپس چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے آہٹ محسوس ہوئی کہ میرے دروازے پہ کوئی اجنبی ہے۔ پھر سے اس نے دروازے کو کھولا اور کھولنے کے بعد واپس آئی، کیا دیکھتا وہی شخص ہے۔ ایک مرتبہ اس کی تیور بدلنے کے بعد کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں بیوہ ہوں، میرے چاچی کو کوئی یہاں مت کھڑا رہے، میرے دروازے کے پاس سے چلے گا، مجھے دروازے کا مجھے ایک ملے گا۔ ایسے ہی اتنا بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو جگہ جائے، گھر میں جائے۔ مطلب کیا کہا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ ہاں میں غریب ہوں،
گھر میں جانے سے پہلے مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے پانی کی طلب کی، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو وہ ضعیفہ جانے کے بعد پانی بھی دیتی ہے۔ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو پانی پینے کے بعد بس میں مسائل کو پتہ لگ رہا ہوں، وہ مسلم ابن عقیل گھر میں آتے ہیں اور آنے کے بعد زوجہ کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے ابھی کھانا لے کے آتی ہوں، پانی لے کے آتی ہوں، اب آرام سے کھا پی لیجیے، اس کے بعد آرام کیجیے گا۔ مسلم ابن عقیل نے کہا کہ نہیں، میں کھانا نہ کھاؤں گا، میں پانی نہ پیوں گا۔ میں کہوں گا مسلم ابن عقیل، آپ کی عمر 34 سال سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، مگر آپ کو کیا دیکھا تو ایک ضعیفہ نے اپنا دادا کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو 4 سال کی ہے، بیٹی کو پانی نہ ملے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، مسلسل عبادت الہی میں مصروف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تغییر امام حسین علیہ السلام ہے، عبادتوں میں لگے رہے۔ طوع کے ضعیفہ کا نام تھا طوع، اس کے بیٹے نے جو ہے وہ جاسوسی کر دی اور پورے گھر کو گھیر لیا گیا۔ مسلم ابن عقیل نے کہا ضعیفہ سے کہ اب مجھے باہر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے پہلے مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ ضعیفہ سے خواب بیان کیا کہ ضعیفہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے خواب میں علی آئے کہ اور آنے کے بعد کہہ رہے تھے اے مسلم ابن عقیل جلدی کرو تمہارا وقت آ گیا ہے ہمارے پاس آنے کا۔ مسلم ابن عقیل نے تلوار کو باہر نکالنے کے بعد باہر جا کر ضعیفہ سے کہہ کے جاتے ہیں ضعیفہ میری تمہارے گھر میں چلے آئے اور تمہاری بے عزتی ہو، تمہاری بے عزتی ہو۔ میں مسلم ابن عقیل، ارے سجاد کے دل سے پوچھیے، ارے جس کے ساتھ اس کے دھوئی کے خیمے کو لٹا گیا، اس کے بہن کے خیمے کو لٹا گیا، وہ سجاد کیوں نہ بھول کے آنسو بہا رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل باہر آتے ہیں، کمال کی جلد کرتے ہیں، لیکن کسی طریقے سے ایک گھڑے کو کھولا گیا۔ مسلم ابن عقیل نے بس مسائل کو ختم کر رہا ہوں، مسلم ابن عقیل جو اس گھڑے میں گر جاتے ہیں، پھر انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہید کرنے سے پہلے انہیں دارالامارہ پہ لے جایا جاتا ہے۔ جانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ سامنے امیر بیٹھا ہے، اسے سلام کرو۔ مسلم ابن عقیل نے کہا کہ وہ میرا امیر اگر ہے تو صرف امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ کہا گیا کہ مسلم سے کس کس کو قصاص لینا ہے، ایک شخص باہر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے ابھی جب حملہ ہو رہا تھا تو مسلم کا ایک ضرب جو ہے وہ ہمارے کچھ پہ لگ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مسلم کا قصاص لوں۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ مسلم کو لے کر وہ دارالامارہ کی چھت پہ آیا اور آنے کے بعد جب اسے دارالامارہ کی چھت پہ لے کے آیا گیا، مسلم نے عقیل نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا مہلت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ مسلم نے عقیل نے 2 رکعت نماز کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جس سمت امام حسین علیہ السلام کا لشکر تھا اپنے انگلی شہادت کی انگلی کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے حسین میرا سلام قبول کر لو۔ اور جب نہیں آواز ہوا کے بولنے سوال ہو کے حسین کے کانوں سے ٹکرائی ہو، حسین اپنی جگہ سے اٹھ گئے ہو، وعلیکم السلام اے مسلم ابن عقیل۔ اللہ تعالیٰ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو کیا وہ دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا، دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام ابن عقیل یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے میں آخری اللہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو بتا دیا جائے کہ کوفہ رہنے کے لائق نہیں ہے، لیکن نہیں بتا سکے۔ امام حسین علیہ السلام کا لشکر ایک جگہ تھا، امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ سوچا کہ یہ قاصد آ رہا ہے، اس قاصد نے یہ سوچا کہ اگر میں امام کے قریب جاؤں گا تو امام سوال کر لیں گے مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے راستے کو پھیر لیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کے جو قاصد وہاں سے آ رہا تھا خبر لے کر کسی کو بھیجا کہ اسے بلایا جائے۔ بلانے کے
ابراہیم حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ میرا مسلم کیسا ہے؟ اس قاصد نے یہ کہا کہ جب میں کوفے سے چل رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ مسلم کے پاؤں میں رسیوں کو ڈال کے کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، بچوں کے ہاتھوں میں گندے تھے، مسلم کے عقیل کو گندے مار رہے تھے، مسلم کا پورا بدن خون میں غطا تھا، خون سے لبریز تھا۔ اب آپ کو پتا ہے مسلم نے عقیل کی جو زوجہ تھی وہ عباس علیہ السلام کی بہن تھی، حقیقی بہن تھی، حقیقی بہن تھی۔ اب آپ کو بھی معلوم ہے کسی بہن کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھائی آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑھنے کے بعد حوصلہ بڑھاتے ہیں، بہن گھبرانا نہیں، تمہارا بھائی موجود ہے، ارے عباس آگے بڑھے تو دل مجھے کو گلے سے لگایا، کہا میری بہن پریشان نہ ہونا، میں تمہارے مسلم کا بدلہ لوں گا۔ یہی ہوا جب کربلا کے دستاری گزر چکی، ارے دورے مسلم صوبے میں آئی، ارے دارالمارا میں اثر کو دیکھا، سوال کرتی ہے ارے یہ تو میرے بالیوں والے مسلم ابن عقیل کا سر ہے، اور مردوں نے سر کی طرف دیکھتی ہے، ایک مرتبہ عباس کے سر کو دیکھتی ہے، کہتی ہے میرے بھیا عباس، ارے میرے مسلم کا اثر میں یہاں پہ رکھا گیا ہے، عباس تم نے وعدہ کیا تھا میں مسلم کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا، آؤ عباس ارے مسلم کے قاتلوں سے بدلہ لو، میرے دونوں بچے اس کوفے کی گلیوں میں گم ہو گئے ہیں۔ سوال کرتی رہی میرے بالیوں وارث وہ دو بچے کہاں ہیں کہ جو میں آپ کے پاس چھوڑ کے گئی تھی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق الفاطمة